السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھروں میں آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے، اور آپ نے پچھلے سبق کو بھی غور سے نہ صرف سنا ہوگا بلکہ آپ نے اس کے جتنے بھی سوالات تھے وہ بھی آپ نے ضرور کیے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے، کہ جو کہ ایک مزاحیہ سبق ہے، ایک طنز و مزاح کے ذریعے معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے اور ہمیں بہت سی اچھی باتیں بھی جو ہیں اس چیپٹر میں سکھائی گئی ہیں۔ یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 28 پہ، اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ اب اس چیپٹر میں کیا ہے کہ سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے روشناس کروایا گیا ہے آپ کو۔ مزاحیہ تحریر کیا ہوتی ہے؟ جس کو پڑھ کے آپ کو ہنسی آئے، اور سنجیدہ کیا ہے؟ جو کہ معاشرے کے جو سنجیدہ موضوع ہیں ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ لیکن مزاحیہ میں فرق یہی ہوتا ہے تحریر میں، کہ انہی جو سنجیدہ موضوع ہوتے ہیں معاشرے کے، انہی کو ایک مزاحیہ انداز میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو بات بھی سمجھ آ جائے اور وہ ہنستے ہنستے اچھی باتیں بھی سیکھ لے۔ یہ صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے ہی مزاحیہ تحریر نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان مزاحیہ تحریروں کو آپ سمجھیں بھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی میسیج، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی پہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ اب ہم اپنے اس کے ٹاپ پہ جو آپ کے ذخیرہ الفاظ سب سے پہلے جو ہے، ہمیشہ آپ کے اس کے چیپٹر کے اوپر اس کے ذخیرہ الفاظ دیے ہوتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے وہ پڑھیں گے، پھر ہم ریڈنگ کریں گے چیپٹر کی۔ فہمائش، 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 فہمائش کا مطلب ہوتا ہے نصیحت۔ فہمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت۔ گھامڑ، گھامڑ، گھامڑ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، مطلب جو بے وقوف انسان ہوتا ہے اس کو ہم اکثر گھامڑ کہہ کر بھی مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ مزاحیہ انداز میں جو ہے چیپٹر میں گھامڑ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ پھاوڑا، پھاوڑا کہتے ہیں کدال کو، جس سے کھدائی کی جاتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کھودنے کے لیے ہم جو ایک اوزار استعمال کرتے ہیں اسے کدال بولتے ہیں، اور ویسے اس کو پھاوڑا بھی کہا جاتا ہے۔ حاذق، 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 حاذق کا مطلب ہوتا ہے ماہر، حاذق ماہر۔ دانست، دانست کا مطلب ہوتا ہے علم۔ اوباش، اوباش کا مطلب ہوتا ہے آوارہ۔ دوشیزہ، جو ان میرڈ لڑکی ہوتی ہے، کنواری لڑکی ہوتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے دوشیزہ۔ آج ہم اپنے اس چیپٹر کی آگے سے پڑھائی سٹارٹ کریں گے۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامڑ ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے، اتنا دور اندیش ہے کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے کے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد منہ لٹکاتے آ گئے۔ کہا جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا آتا ہوں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی زحمت نہ پڑتی۔ اب اس چیپٹر میں کیا ہے کہ نوکر کو وہ مالک سمجھا رہا ہے کہ تم بہت بیوقوف ہو، تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ کہ اب میر صاحب جو ان کے پڑوسی ہوں گے، یقیناً ان کے نوکر کی وہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کا نوکر اتنا عقل مند ہے کہ اگر اسے بلب منگواتے ہیں تو ساتھ وہ ایسی 2 چیزیں اور بھی لے جاتا ہے کہ اگر بلب فیوز ہو جائے تو موم بتی سے کام چلا لیں گے ہم، اور مٹی کا تیل بھی لے کر جاتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، تو جو مٹی کے تیل کی بوتل سے پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا لالٹینیں جلائی جاتی تھی، تو لالٹین کے لیے وہ بھی لے جاتا ہے۔ اب یہ تو بات انہوں نے اس کو سمجھانے کی غرض سے کہی تھی، لیکن اب ان کا نوکر کرتا کیا ہے؟ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ دی، یعنی کہ اس نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ پلے باندھ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں
کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کندھے پر پھاوڑا۔ آقا نے نوکر سے کہا، یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کروایا، جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت ماہر ہیں، حاذق ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں کہ وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں، جو غسل دینے والے کو کہتے ہیں غسال ہے، اور تیسرے گورکن ہے، ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ اب کتنے مزاحیہ انداز میں بتایا گیا ہے، اور کہ عقل کی بات اس کے آقا نے بتائی تھی اس کو کہ اگر کوئی جیسے ٹیکسی لینے کے لیے بھیجا تو ٹیکسی نہیں ملی تو ایٹ لیسٹ رکشہ لے رہا ہو، میں سواری کے لیے کوئی دوسری سواری لے آؤ، ضروری نہیں ٹیکسی لے کر آؤ۔ اب یہ بات اس نے اپنے پلے باندھی کہ اگر ایک چیز نہ ملے تو دوسری لانی ہے۔ اب اس نے اس کو کس انداز میں لیا، اتنے مزاحیہ انداز میں مصنف نے بتایا ہے کہ اس کو بخار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ حکیم لے کے آؤ، اور وہ کیا کرتا ہے اپنے ساتھ 3-4 آدمی اور لے آتا ہے۔ جب آقا اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کون ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جی ایک میں درزی لے آیا ہوں، یعنی کہ کفن دفن کے لیے آپ کا کپڑے سی دے گا، اور دوسرا میں لے کر آیا ہوں غسال، یعنی کہ جب آپ مر گئے تو آپ کی میت کو غسل دے گا، اور تیسرا میں لے کے آیا ہوں گورکن، یعنی کہ آپ کی قبر بھی کھود دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس نے اپنے جو آقا ہے اس کی بات کو کتنے غلط انداز سے سمجھا ہے، کہ وہ اس کو سمجھداری کی بات بتا رہا تھا کہ اگر تمہیں ایک چیز نہیں ملتی تو اس کا نعم البدل لے آیا کرو۔ یہاں پہ اس نے نعم البدل کو کس سینس میں لے لیا کہ اگر کہ میرا آقا مر گیا تو مجھے پھر جانا پڑے گا اس کو لانے کے لیے، تھان کو لانے کے لیے، پھر درزی کو دینا پڑے گا، میں درزی اور تھان دونوں ساتھ لے آیا، پھر مجھے اگر آقا مر گئے تو مجھے غسل دینے کے لیے بھی آدمی چاہیے اور اس کی قبر کے لیے بھی۔ تو اس نے کتنے بات کو کس اور انداز میں سمجھا تھا۔ اب اگلا ہم تحریر پڑھتے ہیں، یہ بس اتنی تحریر تھی، اگلی تحریر اس سے مختلف ہے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں، یعنی کہ ہمارے دوستوں کے جو جاننے والے ہیں، وہ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا، یعنی کہ آواز لگاتا، جو آوازیں نہیں دے، اگر آپ نے دیکھا ہو ریڑھی والے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں سبزی کے لیے یا فروٹ بیچنے والا، تو وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس کون کون سے فروٹ ہیں۔ تو اسی طرح ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا، میاں جی معاف کیجئے گا، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا۔ ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے۔ دوسرے یہ کسی گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ یہی ہمارے دوست کا ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے۔ اب پہلی تحریر یہاں تک ختم ہو چکی ہے کہ وہ اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ اب یہاں پہ ایک تحریر ختم ہو گئی ہے کہ جس میں ایک صاحب گھر میں موجود تھے اور باہر سے ریڑھی والے کا گزر ہوا کہ فروٹ لے لو، تو وہ اس کو اپنے نوکر کو بھیجتے ہیں کہ جا کے اس کو کہو کہ ہمیں فروٹ نہیں چاہیے، روک کے بول۔ اب اس نے یہی کہا کہ روکنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس کو یہ کہنے کی ضرورت جب ہم نے خریدنے نہیں ہے۔ تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس گھر میں کوئی بہرا نہیں رہتا، اور دوسرا اسے ہم معذرت بھی کر لیں کہ ہمیں تو نہیں چاہیے، تم بیچارے اتنی دور سے آئے ہو۔ اب ہم تیسری تحریر پڑھتے ہیں۔ تیسری تحریر میں کیا ہے کہ ایک روز کار، یعنی کہ بڑی سی جو کار ہے اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا گزر گولی مار سے ہوا۔ گولی مار چوک ہے، ٹھیک ہے، چوک جگہ کا نام ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے، ربڑی، کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسرے، کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سنا
کیا وہ نہ جانے کیا سمجھا کیا، وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا، یعنی کہ اس بیچارے نے پتہ نہیں کیا سنا کیا، وہ ہکا بکا ہو گیا جب اس نے کار والے کی یہ بات سنی کہ جب کار والے نے باقاعدہ اس کے پاس کار روکی اور کہا کہ ہمیں جی ربڑی کلفی ہم نہیں کھاتے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں جا رہا ہوں کہیں، اور دوسرا یہ کہ لسی کا یہ موسم نہیں، جو 3 چیزیں تم نے لکھی ہیں یہ ہم نہیں کھا سکتے۔ اب وہ بیچارہ ہکا بکا ہو گیا کہ باقاعدہ یہ میرے پاس آیا ہے مجھے یہ کہنے کے لیے کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ کار میں پس بیٹھتے ہوئے میرے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانیں، یہاں تو دعوت نامہ ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے، جواب سے مطلع فرمائیے۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ رہتے ہیں، میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔